سے کچھ نہیں بنے گا, سب اللہ کی مشیت سے ہوگا, آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ معاشرے کے حالات ہمیں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور پھر انسانیت جو تقسیم ہوئی وہ مذہب کی بنیاد پر ہوئی اس وقت. تو یہی وجہ ہے کہ جب عقبہ ابن ابی معیط, جس کی کنیت ابو الولید تھی, اس کے پاس جب سرداران قریش جمع ہوئے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ وجہ کیا بتائیں, تو وجہ یہی بتائی کہ انہوں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا. تو آج بھی روضہ اقدس پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, اور وہ حدیث سمجھنے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا, اسلام ایک اجنبی مذہب کے طور پر آیا اور پھر یہ دوبارہ سے اجنبی بن جائے گا, وسیعود کما بدأ. تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت تھی. بالکل. تو اس وقت مسلمانوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانی دی. جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد انصار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی کہ یہ تمہارا بھائی ہے, یہ تمہارا بھائی ہے, اور وہ بالکل بھائیوں کی طرح رہے. اسی میں ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ آپ نبی ہی نہیں, نبی بھی تھے اور مدینہ منورہ کی اس حکومت کے آپ حاکم بھی تھے. لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی کہ شاہی مہمان کے لیے شاہی قیامگاہ ہوگی, شاہی کھانا ہوگا, بلکہ اس حکومت کے جتنے وسائل تھے کسی ایک کو ترغیب دے دی جاتی کہ بھئی آج مہمان آئے ہیں, ان کے قیامت عام کا کوئی انتظام کریں. تو ایک صحابی تھے, یہ سورہ نور سے پہلے کے آئے تھے, وہ لے گئے. اب جب گھر میں پہنچے تو دیکھیں ان کی بیویاں بھی ایسی ہوتی تھیں, بچے بھی ایسے ہوتے تھے. بیوی سے پوچھا بھئی کھانے کو کیا ہے؟ کہیں گے دیکھو کھانے کو تو اتنا ہے کہ یا تو ہم کھائیں گے یا مہمان کھائے گا, اور اگر بچوں کو دے دیا تو ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا کر تم سلا دو. اب وہ بچے بھی ایسے تھے اور والدین کی خواہش بھی ایسی تھی کہ وہ بچے بھی سو گئے. اب جب کھانے کا وقت آیا, اس وقت تک حجاب کا احکامات سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب کھانے کا وقت آئے تو ایسا کرنا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے کھڑی ہونا اور چراغ گل کر دینا, کیونکہ مہمان اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم بھی کھا سکیں. اب وہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی اور چراغ گل ہو گیا. اب اندھیرا تھا, یہ مہمان کے ساتھ جو ہے وہ برتن تک ہاتھ لے جاتے اور خالی ہاتھ لے آتے اور منہ چلاتے رہتے, جس سے مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی شریک طعام ہے. اس مہمان نے اطمینان سے کھانا کھایا, پھر اس کے آرام کا انتظام ہوا. ابھی یہ صبح فجر کی نماز کے وقت پہنچے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہیں. دیکھیں کھانے کو اتنا نہیں تھا اور خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے مہمان کو ترجیح دی. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خود دل یہ چاہتا ہے کہ اب اس آیت کو اور اس کے مفہوم کو ہم جگہ جگہ لکھ کر لگا دیں, کیونکہ ہمارے جو ٹریفک کے حالات ہیں ہم کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. چاہے جائے کہ یعنی کوئی ایسی قیامت نہیں آئے گی, اور اس کی اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑک پر جائیں ہر شخص آپ کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا, دفتر میں جائیں وقت پر کوئی نہیں آتا, تقریبات دیکھیں وقت پر شروع نہیں ہوتی ہیں. آخر اتنی بھاگا دوڑی جا کہاں رہی ہے؟ بالکل یہ ہوتی ہے بے برکتی. تو برکت ایثار سے ہی ہوتی ہے, اور یہ اسی وقت شروع ہوئی تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایثار و قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں ایثار, جہاں پر ایثار کا لفظ آتا ہے وہاں قربانی خود بخود آ جاتی ہے. ایثار عربی لفظ ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا, اور قربانی کہہ لیجئے کہ اردو کا لفظ ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی کوئی چیز کسی دوسرے کو دے دینا بغیر عوض کے چاہے, یعنی اس کا بدل نہیں چاہیے, ویسے ہی کسی کو کوئی چیز دے دینا. اور شاید یہ چیز اگر آج دیکھا جائے تو میرے خیال میں شاید والدین کے علاوہ دنیا کی کوئی نعمت یا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کو حقیقی معنوں میں ادا کرتی ہو. اگر آپ جائیں اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھیں تو ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے اچھے مارکس اسی کے آئیں, سب سے اچھی پوزیشن اسی کی بنے, اور دفتر میں جائیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ ترقی اسی کو ملے. لیکن ماں باپ وہ واحد ہستی ہیں دنیا میں جن کی شدید ترین خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان سے آگے جائے, کوئی کسی کو آگے جانے کو تیار نہیں. جیسے میں نے اساتذہ کی بھی ہوتی ہے, اساتذہ کی بھی ہوتی ہے, اسی لیے ان کو والدین کا درجہ دیا گیا. بالکل. اساتذہ کی تو ایک اپنے مخصوص پیرائے میں ہوتی ہے,
لیکن والدین کی تو پوری شخصیت کے حوالے سے ہوتی ہے. تو بہرحال اساتذہ کا بھی درجہ اسی وجہ سے بہت بڑا ہے، اور والدین کا درجہ اس وجہ سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ ہر وقت کے استاد ہیں. تو ایثار اور قربانی میں یہ تلازم ہے کہ ایثار کا مطلب، ایثار عربی کا لفظ ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا، اور قربانی اردو کا لفظ ہے کہ اپنی چیز بغیر بدل کے اور بغیر کسی نفع نقصان کے کسی دوسرے کو دے دینا. اس میں تو بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے، اپنی چیز جاری ہوتی ہے، یہ قربانی ہوتی ہے. اور اسی سے مفہوم نکلتا ہے ہماری حج کی قربانی کا یا عید الاضحیٰ کی قربانی کا. ایک چیز میں اس میں واضح کروں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز باعتبار تاریخ کے کسی ماضی کے واقعے سے وابستہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں 2 عیدیں آتی ہیں. عید الفطر وہ رمضان گزرا اور رمضان کے فوراً بعد عید الفطر آ جاتی ہے، اور حج گزرا اور حج کے فوراً بعد عید الاضحیٰ آ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، لیکن وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ نہیں تھی، اس مخصوص تاریخ میں نہیں تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں انی ارا فی المنام. اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اور ویسے تو ہر انسان، عام لوگوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ نیند سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، وہ نیند کرنے کے باوجود بھی وضو قائم رہتا ہے. تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور وہی ہمیشہ یقینی بات ہوتی ہے. قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں وہ سب یقینی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو. دیکھیں یہیں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے مذہبی حلقوں کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے، کہ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپروچ تھی وہ کنونسنگ اپروچ تھی، ٹھوسنے والی بات نہیں تھی کہ بھئی یہ حکم آیا ہے، اور اگر یوں بھی کہہ دیتے کہ یہ حکم آیا ہے اور تمہیں ذبح کرنا ہے تو کون روکنے والا تھا. لیکن دیکھیں یہ بتلا دیا امت کو کہ اگر اللہ کا حکم پہنچاؤ تو حکمت اور دانائی سے پہنچاؤ، ٹھوسنے والے انداز سے نہیں پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم میری عبادت کرو، میری بات مانو، میں تمہیں جنت دوں گا، بدل بھی بتایا. اور یہی چیز ہم بھی اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہوم ورک کرنے پر جو انعام ملتا ہے، یا اسکول جاتے ہیں بچے، کسی کو اسٹار مل رہا ہے، کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی پروگریس بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. بالکل، اور اگلی کلاس میں ترقی بھی ہوتی ہے. لیکن ابھی جیسے آپ نے پچھلی گفتگو میں کہا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کلاس میں وہ سب سے اچھا رہے، آفس میں وہ سب سے زیادہ ترقی کرے، تو یہ جائز خواہش نہیں ہے آگے بڑھنے کی؟ یہ جائز خواہش ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں دوسروں کی معاونت اس پیرائے میں نہیں ہوتی کہ یہ ہم سے آگے نکل جائے. یہ معاونت جو ہے وہ اساتذہ اور والدین کے علاوہ، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اساتذہ اور والدین کے علاوہ اور کسی میں یہ خواہش نہیں ہوتی. بلکہ اس میں شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا راستہ بنانے کے بجائے دوسروں کا راستہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نوٹس بنا کے چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور کہاں سے نوٹس بنا رہے ہیں. آفیسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سب کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے افسران کے سامنے، تاکہ ہم سے افسر خوش ہو کے ترقی دے دے اور ان لوگوں کی ترقی رک جائے. نہیں خیر، یہ تو ایک نیگیٹو اپروچ ہے، لیکن اگر اپنی بھی پروگریس کے حوالے سے پازیٹیولی اگر ہم دیکھیں تو بھی اس میں ذہن میں یہ بات کم ہوتی ہے کہ یہ صاحب ترقی کر جائیں یا فلاں صاحب ترقی کر جائیں. اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں اپنی پروگریس اچھی دکھاؤں، اور یہ بات کوئی بری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تو رکھنی ہے. بالکل، اور ہر نبی نے بھی رکھی، اور قیامت کے دن ہر شخص یہ بات رکھے گا، اپنی پروگریس دکھانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے یہ سب